بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم پیش کرتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا واقعہ۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں 350 صحابہ موجود تھے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین پر چل رہا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، حضور جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ مزید وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی سی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ موجود تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، کون ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہے کوئی اس مسجد میں جو اس شخص کو کھانا کھلا دے؟ ہے کوئی اس محفل میں جو اس شخص کو 2 روٹیاں ہی کھلا دے؟ اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار بھی پوچھنے پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان بھی نثار کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ ان کو ایک بار کہہ دیں تو یہ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر تو 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک گھر میں بھی آپ کو روٹی نہیں ملے گی۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے سلیمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا ہی جائے گا؟ یہ سن کر سلیمان فارسی فرمانے لگے، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی شخص بھی بھوکا نہیں لوٹا تھا، جس دروازے پر جبریل امین بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، بلکہ وہ دروازہ تھا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ سلیمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں سلیمان فارسی ہوں۔ اندر سے جواب آتا ہے، فرمائیے۔ اس پر سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا اور وہ بھوکا تھا۔
وہاں موجود صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، کوئی بھی اسے ایک روٹی تک پیش نہ کر سکا، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی تو دے دو۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگیں، اے چچا، ذرا ایک طرف ہو کر میری بات تو سن لے۔ سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا سا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے چاچا جان، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لے کر آیا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے کر جاؤں گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، چچا تھوڑا ٹھہریں، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھیں اندر مکان کی طرف جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لا کر حضرت سلیمان فارسی کو دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور وہ سامنے ایک گھر میں یہودی رہتا ہے، اسے جا کر بیچ دو، امید ہے وہ کچھ پیسے دے دے گا، ان پیسوں سے اس شخص کو روٹی کھلا دیجیے گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اس پر بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر بھی میں تیرے ہی سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر اس یہودی کے دروازے پر پہنچتے ہیں جس کا نام سامون تھا۔ یہودی باہر آتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتے ہیں، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے میں گندم دی ہوگی یا آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس کے جہیز میں دی تھی۔ یہ کہہ کر سلیمان فارسی نے وہ چادر اس یہودی کے حوالے کر دی اور ساتھ میں کہنے لگے کہ اس کے بدلے میں اناج دے دو یا پکی ہوئی روٹیاں دے دو۔ اس یہودی سامون نے چادر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ساتھ ہی اناج کو تولنے لگ گیا۔ اناج کو تولتے تولتے جب اس نے یہ پوچھا کہ اے سلیمان فارسی، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر کی چادر کو بیچ کر مہمان کو کھانا کھلانا چاہتی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، سلیمان، تم تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ جب وہ اس کتاب کو کھولتا ہے تو کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سامون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری مذہبی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی، ان کے دروازے پر ایک غلام آئے گا لیکن ان کے گھر میں کچھ بھی کھلانے کو نہیں ہوگا، تو وہ اپنے سر کی چادر کو بیچ دیں گی لیکن مہمان کو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دے گی۔ سامون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی واپس لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے کہ وہ پیچھے سے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اے سامون، تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ کو ان کی رخصتی کے بعد جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے، وہ بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ چکی پر اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی تھی، دن بھر گھر کے کام کرتی، چکی پر آٹا بھی پیستی، لیکن رات کو مصلے پر کھڑی ہو جاتی اور اپنے اللہ سے رابطہ کرتی، اور بعض دفعہ تو ان کی یہ عبادت اتنی طویل ہوتی کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ سلام ہو بی بی فاطمہ پر اور آپ کی اولاد پر۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوست